اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ سب سے پہلے تو ایڈوانس میں حلول ماہ مبارک ذی القعدہ کو مبارک دیتے ہیں، اس لیے کہ اس ذی القعدہ کی دو مناسبتیں بہت عظیم ہیں، بہت پیاری ہیں۔ ویسے تو داہ الارض کا دن بھی بہت بڑا ہے، لیکن خوشی منانے کے اعتبار سے اول ذی القعدہ جناب فاطمہ معصومہ، جناب فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر سلام اللہ علیہا، اس مریم اہل بیت کی ولادت کا دن ہے۔ آغاز مہینے کا شروع ہی بڑا خوبصورت ہے، اس دختر موسیٰ ابن جعفر کی ولادت کی برکت سے، کہ جس کی ولادت سے پہلے امام صادق علیہ السلام نے ان کے مقام، ان کی عظمت کو اس طرح سے بیان کیا کہ اللہ کا اِنَّ لِلَّهِ حَرَمًا، بے شک خدا کا ایک گھر ہے، اور وہ مکہ، وہ مکہ کی سرزمین پر ہے۔ وَلِنَبِيٍّ حَرَمًا، اور اللہ کے نبی کا بھی ایک حرم ہے، وہ سرزمین مدینہ پر ہے۔ وَلِعَلِيٍّ حَرَمًا، اور علی کا ایک حرم ہے جو کوفہ کی سرزمین ہے، اور ہم اہل بیت کا ایک حرم ہے، وہ سرزمین قم پر ہے۔ ان قریب میری نسل سے ایک بیٹی کو یہاں، ایک بچی کو، ایک مخدرہ، ایک معظمہ کو یہاں دفنایا جائے گا۔ اور آپ سوچئے کس قدر فضیلت، اجر، کس قدر مقام ملا اہل قم کو اس وجود نازنین کی برکت سے، کہ جس نے بیت النور میں آ کر 17 دن قیام کیا، اور اس وجود کی برکت سے آج تک صدیوں گزرنے کے باوجود ابھی بھی فیض کا چشمہ دختر موسیٰ ابن جعفر کا جاری و ساری ہے۔ آغاز ذی القعدہ ہے، یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ کے آواز کے ساتھ، ان جملوں کے ساتھ کہ یا فاطمہ تو اشفعی لنا بالجنہ، انشاءاللہ ہم شہزادی کی شفاعت کے امیدوار ہیں جنت کے میدان میں، انشاءاللہ ہم اس بی بی کی شفاعت کے امیدوار ہیں کہ جب حرم مطہر میں داخل ہوتا ہے انسان، تو بی بی کی قبر مطہر والی جو ضریح والا کمرہ ہے، وہاں پر ایک دروازے پر 11ویں امام سے 9ویں امام سے، اور بعض مقامات پر اس روایت کو میں نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ریفرنس سے بھی دیکھا کہ جس نے زیارت کی میری پھوپھی کی سرزمین قم پر، عارفاً بحقہا، اس عالم میں زیارت کی کہ ان کے حق کی معرفت رکھتا تھا، وجبت لہ الجنہ، جنت اس پر واجب ہو گئی۔ تو آغاز ماہ ذی القعدہ اپنی تمام تر خوشیوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، موسیٰ ابن جعفر کو خدا نے بہت بیٹیاں دی تھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ محدث عباس قمی ہوں، میری جان قربان، آغا مہدی پیشوائی ہو، زحمتیں بہت ہیں۔ ہمارے ہسٹورینز نے کثیر العیال ترین ائمہ میں ایک نام امام موسیٰ ہے، یعنی ٹاپ آف دا لسٹ۔ ہمارے اکثر مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ ائمہ میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ 11 ائمہ میں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے تھے۔ بعض روایات میں 17 بیٹے 23 بیٹیاں، بعض میں 20 بیٹے 20 بیٹیاں، اعداد کے اختلاف کے باوجود، بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد کے اختلاف کے باوجود کثیر العیال ترین امام تھے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام۔ لیکن اس کے باوجود کہ بہت ساری بیٹیاں تھیں، کوئی بھی موسیٰ ابن جعفر کی بیٹیوں میں فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ جیسا نہیں تھا۔ تو اس کریمہ اہل بیت کی ولادت کے ساتھ جس مہینے کا آغاز ہے، اور پھر دوسرا جناب ثامن الحجج امام رؤوف علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت ہے، ہم ان خوشیوں کا استقبال کرتے ہوئے ماہ ذی القعدہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور میں نے یہ جملہ پہلے بھی اپنے نجفی ہال کے ممبر سے مومنات کی سماعتوں کی نظر کیا تھا کہ ہمارے ہاں اردو میں سخی ہے، حاتم طائی سخی تھا، فلانا سخی تھا، فلاں سخی تھا۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، سخاوت کی کیٹیگریز ہیں۔ ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کریم، کریم آپ نے جب مانگا اس نے دیا،
سوری جواد، لفظ جواد، جواد لقب ہے امام نویں امام کا، اور جواد ایک صفت ہے، ممدوح اور پسندیدہ ہے. آپ طلب کرتے ہیں، آپ دستے طلب دراز کرتے ہیں، وہ آپ کو دیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے وہ جواد ہے. وہ شخص مثلا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مقدرہ اولیاء کے شوہر نامدار کا ایک لقب جواد العرب تھا، عبداللہ ابن جعفر طیار کا، کہ ان کے ہاں سے سائل خالی نہیں لوٹتا تھا. لیکن اس سے اوپر کی ایک ڈگری ہے، اس سے اوپر کی ایک کیٹیگری ہے، اس سے اوپر کا ایک درجہ اور ایک فضیلت ہے، وہ کریم ہے، جب بن مانگے عطا کرتا ہے. اور خاندان نبوت میں دو ہستیاں ایسی ہیں جنہیں کریم کا لقب دیا گیا. ایک کریم آل محمد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ایک کریم آل محمد جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں، کہ ہماری جانیں قربان ہو جائے قم کی اس نازنین شہزادی پر، اس بانوی بزرگوار پر، کہ جس کے لیے باپ نے کہا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے، میں قربان ہو جاؤں اس بی بی کی عظمت پر، کہ جنہیں علوم آل محمد خود 8ویں امام نے سکھائے. تقریباً میں کل روایات پڑھی تھی کریم اہل بیت کے حوالے سے، 10 سال کی عمر تھی جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہے، روایات کے جزئی سے اختلاف کے ساتھ. اور امام رضا علیہ السلام اور جناب فاطمہ معصومہ میں تقریباً 25 سال کا ہی ڈفرینس ہے، اور ایک والدہ سے یہی دو بچے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور پھر ایک امام کی بیٹی، ایک امام کی پھوپھی، ایک امام کی بہن. اور صرف بہن نہیں، دیکھیے اس خاندان میں صرف پیدا ہونا بھی گرچہ بہت بڑا شرف ہے، لیکن محض اس خاندان کا فرد ہونے پر کوئی جنت کی بشارت اور مقام اور منزلت نہیں بٹ رہے. میں نے کہا نا امام موسیٰ کاظم کی کتنی بیٹیاں ہیں. ہیبت خاتون کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا، ظاہراً آذربائیجان میں دفن ہے. خود ایران کی سرزمین پر 7ویں امام کی 7-8 کے لگ بھگ کچھ تعداد کے اختلاف کے ساتھ بیٹیاں اس سرزمین ایران میں دفن ہیں، لیکن سب کا مقام اور مرتبہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ جیسا تھوڑی ہے. یہ ان معظمات میں سے ہیں کہ ہمارے پاس ایک معصور زیارت نامہ ہے 8ویں امام سے، یعنی جو زیارت نامہ پڑھا جاتا ہے یہ زیارت نامہ معصور ہے، معصوم کی بارگاہ سے یہ زیارت نامہ ہم تک پہنچا ہے. اور یہ خود ایک اس بی بی کی عظمت کے لیے بہت بڑی ایک دلیل ہے کہ معصوم سکھا رہے یہ ان الفاظ میں سلام کرو اس شخصیت پر، عارفاً بحقھا، جس نے ان کے حق کی معرفت رکھ لی. میرا بہت دل تھا، ہم نے بہت سالوں نمک کھایا، ابھی بھی نمک کھاتے ہیں، بی بی آپ کے دسترخوان پر بیٹھے، قربان ہو جائیں اس بی بی کی وجود کی برکت سے، کہ جن کی وجود کی برکت کو محسوس کیا جا سکتا ہے. جب آپ جوار کریم اہل بیت کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں زری میں کوئی ذات بابرکت ہے جو آپ کو آپ کی فریاد سن رہی ہے. اور بہرحال میں تبرکن ایک آدھ روایت شہزادی کی عظمت پر پڑھنے سے پہلے ممکن نہیں ہے کہ ہم فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کریں، ان کی ذات سے وابستہ فضیلتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہیں یا کوئی ان کی کرامت کو بیان کرنا چاہیں، اور آگے مرش نجفی مرحوم شہاب الدین مرش نجفی علیہ الرحمہ کے ان واقعات کی طرف اشارہ نہ کریں. آغا کا وہ معروف وصیت نامہ، آغا کے واقعات، آغا کی بہت زیادہ ایک جسے کہنا الفت تھی ہمارے علماء کے اندر. بعض علماء کی خاص وابستگی تھی. آگئے محمد حسین طباطبائی آل اللہ مقامہ صاحب تفسیر المیزان کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ افطار جا کر پہلے افطاری سے پہلے جاتے تھے، ذریعہ حضرت معصومہ پر ایک بوسہ دیتے تھے، پھر گھر آ کر افطار کرتے تھے. اور کس طرح سے بزرگان نے اس دروازے سے حاصل کیا ہے. یہ دروازہ واقعی کریمہ کا دروازہ ہے، کریمہ کا دروازہ. مجھے یاد ہے جب میں کچھ سال پہلے موقتاً ایسے ہی نجف جا رہی تھی، تو پہلے میرا ایران میں اسٹے تھا، میں اپنے نجفی استاد کی خدمت میں گئی جو عراق کی پیدائش سے بروچ اپ تھے، پھر ایران موو ہو گئے. تو انہوں نے مجھ سے کہا بڑی خوش نصیب ہو جا رہی ہو مولا کے جوار میں. میں نے آغا سے کہا ایک جملہ، میں نے کہا آغا ہی جائیے دنیا خوب نمیشے، دنیا کی کوئی سرزمین خوب نہیں ہے. کہا کچھ عرصہ نجف میں رہنا. یہ دادی یہ پوتی کے وجود کی برکت کو محسوس کر کے کہہ رہی ہوں نا، دنیا میں کوئی جگہ، کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی حصہ دنیا کا قم کی برابری نہیں کر سکتا. جب دادا کے جوار میں کچھ ٹائم رہو گی نا تو پھر آ کر پلٹ کر کو گی ہی جائے دنیا نجف نہیں، اس دنیا میں کوئی جگہ نجف جیسی نہیں ہے.
اور حقیقت ہے نجف کے لیے تو بہرحال ہمارے پاس امام صادق علیہ السلام کی زبان صادق، لسان صادق سے ایک روایت بھی ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام رابی سے کہتے ہیں کہ کوئی غمزدہ ایسا نہیں ہے جو جائے اس سرزمین پر جو پشتے کوفہ پر ہے، اور جب پلٹے تو وہ اگر غمزدہ ہو جاتے وقت تو غم واپسی میں زائل ہو چکا، اور راوی نے فوراً کہا یہ ابن رسول اللہ کربلا کا نہیں۔ کہا پس مولا پشتے کوفہ پر کون سی ایسی جگہ ہے؟ کہا وہ میرے جد امجد علی مرتضیٰ کا حرم ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ واقع امیر المومنین ایک پیارا سا اس وقت جب میں درس ریکارڈ کری ہوں عصر جمعہ کی بابرکت ساعات ہے، یہ وہ لمحات ہیں جن کے لیے میں نے روایتوں میں پڑھا، بزرگان سے سنا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کنیز کو گھر کی چھت پر بالائے پشتے بام بھیج دیا کرتی تھی اور کہتی تھی جب سورج اندر اور باہر ہو تو مجھے خبر دینا۔ یہ دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں، تو ہم دعا گو ہیں۔ واقعا یہ دروازے کریم دروازے ہیں، پروردگار انشاءاللہ ان راستوں کی مشکلات کو آسان کرے، ہمیں کرونا کی وبا سے نجات عطا کرے، اسی طرح سے راستے کھلے اور ہم اپنے معصومین کی اور اپنی خاندان رسالت کی ان ہستیوں کی زیارتوں کے لیے سر کے بل چل کر جائیں مولا، اور آئیں اور آ کے آپ کو سلام عرض کریں اور کہیں اذا مت دفنی جنب حیدر، جب مر جاؤں تو مجھے جوار حیدر میں دفن کر دینا، پھر مجھے پرواہ نہیں ہے منکر و نکیر کی، اس لیے کہ میرے مولا ہوں گے۔ لیکن ممکن نہیں ہے کہ ہم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی کرامتوں کا ذکر کریں اور آغا شہاب الدین مرشی نجفی کی بات نہ کریں، ان کے دادا یا ان کے والد۔ میں نے بعض جگہ والد کا لفظ پڑھا، بعض جگہ دادا کا لفظ پڑھا، میں اب تھوڑی سی وہ ہو گئی ہوں کہ کس کتاب کے ریفرنس سے کس چیز کو نقل کروں، لیکن ان کی فیملی موو ہوئی تھی اس لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ جوار قبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں رہیں، تو رسول اللہ نے عالم مکاشفہ میں یا عالم خواب میں آ کر کہا کہ تم چاہتے ہو میں سیدہ کی وصیت کے خلاف عمل کروں؟ اور کہا کیوں چاہتے ہو کہ سیدہ کی قبر کا نشان بتاؤں؟ کہا میں چاہتا ہوں ان کی جوار میں رہوں۔ کہا علیک بالقم، جاؤ قم کی سرزمین پر، اور یہ لوگ پھر قم موو ہو گئے۔ آغا شہاب الدین کے بہت سارے واقعات، آغا مرشی کی بہت 40 سال آپ سوچیں، فجر کی اذان سے پہلے یہ مرجع بزرگوار صاحب رسالہ تھے، 90s کی دہائی میں انتقال ہوا ہے، اور بڑی ایک عظیم علمی شخصیت تھے۔ کھڑے رہا کرتے تھے دروازے کے پیچھے کہ حرم کا متولی حرم کا دروازہ کھولے اور یہ حرم میں داخل ہونے والے پہلے فرد ہوں۔ سردی گرمی ماتمی پہ موسموں کا کیا اثر، ماتمی کا صاحبہ حسین ہے۔ مولا کی چاہنے والوں پر موسموں کا اثر نہیں ہوتا، ان کا صاحبان خود مولا ہوتے ہیں، خود اہل بیت ہوتے ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں پر یہ گرمی سردی اتنی اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن جب موو ہوئے ہیں قم کی سرزمین پر تو شروع میں اوبیسلی کچھ مشکلات ہوتی ہیں، انسان کسی جگہ پر موو ہوتا ہے، کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ آغا شہاب الدین مرشی نجفی کے اس واقعے کو نقل کیا ہے ان کے شاگرد آغا عادل علوی نے ایک کتابچے میں، اور پیام نور نامی ایک چھوٹا سا کتاب، ایک زمانے میں آدھا سا نیوز پیپر ٹائپ کے ہوتے تھے ہم چھوٹے چھوٹے سے، وہ نکلا کرتے تھے عرب سے، اس میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ آغا مرشی نجفی کہتے ہیں میں گھر آیا تو میں دیکھا عیال زوجہ تھوڑی غمزدہ سی ہیں، آنکھوں سے لگ رہا روئی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا پہلے کھانا وانا کھائیں، ٹینشن نہ لیں۔ کہا عیال تھی بھی بہت صبر والی، ہر مقام ہر مشکل میں میرے ساتھ دینے والی، اور مالک مکان کی بیوی کے ساتھ بعض اوقات ہو جاتی تھی کوئی ایسی اونچ نیچ والی بات۔ وہ کنووں کا سسٹم تھا، سروس سسٹم نہیں تھا ایران میں رائج، تو وہ گھر میں اگر آپ کوئی دھلائیاں ولائیاں کرتے ہو تو اس کا پانی گھر کیسے ہے ان کا کنواں، یا مثلا چاہے کسی بھی کنویں میں جمع ہوتا تھا، اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے جتنا زیادہ پانی اس گھر کے کنویں میں جائے گا اتنی جلدی آپ کو وہ کنواں خالی کروانا پڑے گا، اور ایک گلی کا کنواں ہوتا ہے چاہے کوچے کا۔ وہ اکثر مالک مکان جو ہے وہ بیگم کو اس طرح کی باتیں کرتی تھی، یہ دل ناراض ہو جایا کرتی تھی، پردے دار خاتون تھی، بہرحال زیب تو نہیں دیتا نا اس طرح جا کے گلیوں میں کھڑے ہو کر ایرانی عوام کی طرح مثلا قالین دھوئیں، جو پردے دار عورت ہے اس کے لیے تو بڑا مشکل امتحان ہے۔ کہا خیر میں نے
اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میں نے جیسے ہی صحن میں کمبل بچھایا تو وہ مالک مکان بولنے لگ گئی کہ اس کو گلی میں جا کر دو. میں نے کہا میں کیسے دوں؟ ایک باپردہ خاتون کس طرح گلی میں کھڑی ہو کر دھلائیوں والے کام کر سکتی ہے، قالین یا کمبل دھونا. کا اس نے مجھے کافی سنایا. آغا کہتے ہیں میرا دل ایک دم اچاٹ سا ہو گیا. میں نے واپس اپنا لباس رسمی پہنا، مثلا امامہ سر پہ رکھا، باقبا پہنی. میں حرم میں آ گیا اور میں زری کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے بی بی سے کہا بی بی ہم سب کچھ چھوڑ کر آپ کے جوار میں اس لیے آئے تھے کہ ہمارے گھر کے افراد ایسی پریشانیاں سہیں. کہا تھوڑی دیر میں گریا کرتا رہا، دل ہلکا ہو گیا، راز و ریاض کرتا رہا بی بی کے ساتھ. پھر اٹھا ہوا گھر واپس چلا گیا. کچھ دن گزر کے کہا ایک دن مدرسے میں جا رہا تھا تو کسی نے کہا کہ بھائی آپ کا ایک ٹیلی گرام آیا ہے. میں نے ٹیلی گرام کھولا، دیکھا تو میرے ایک چچا کا خط تھا اصفہان سے. اس کے ساتھ ایک حوالہ تھا اور چچا نے خط میں لکھا تھا کہ فلاں تاجر کے پاس جاؤ، میرا یہ حوالہ دکھاؤ تو میں مبلغ 600 تومان دے گا. ابھی تو خیر 600 تومان سے چپس نہیں آتا اور اس سے تم اپنے لیے ایک مناسب سی مثلا ایسی جس میں گزارا کیا جا سکے رہائشی گھر خرید لو. کا خیر آغا مرشی رجفی کہتے میں گیا، میں نے اس تاجر کو وہ حوالہ دکھایا اپنے چچا کا، سارا کچھ کیا. وہ 600 تومان سے وہ میں نے وہ ایک گھر خریدا. کہا اس کے بعد میں اپنے چچا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اصفہان گیا اور میں نے ان سے جا کر پوچھا کہ کیا ہوا، ایسی کوئی بات تو نہیں تھی، یعنی پلاننگ نہیں تھی اس حوالے سے. تو کہا میرے چچا نے کہا میں نے مدتوں سالوں پہلے ایک منت مانی تھی کہ اگر میرا وہ کام ہو گیا نا تو میں کم میں کسی طالب علم کو ایک نارمل سا گھر اپنی رینج کے حساب کا ایک گھر لے دوں گا. کا فلاں دن فلاں وقت فلاں لمحات میں میری وہ منت پوری ہو گئی، میری وہ خواہش پوری ہوگی، وہ میرا جو اٹکا ہوا کام تھا وہ نکل گیا. اور جیسے ہی میرا کام پورا ہو، مجھے یاد ہے میں نے اس کام کی پورا ہونے کے لیے ایک منت کی، خدا سے وعدہ کیا تھا. کہا میں نے منت کی ادائیگی کے لیے سوچنا شروع کیا کہ کس کو وہ گھر لے کر دوں. بھائی میں نے جو منت مانی ہے تو مجھے سب سے پہلے خیال ہے گھر میں بچہ ہے ہمارا پڑھنے والا تو ہم باہر کیوں جائیں منت کی ادائیگی کے لیے. تو بس وہ قرعہ فعال تمہارے نام نکل آیا اور میں نے اس طرح سے تمہارے گھر کا خدا نے ایک انتظام باعزت طریقے سے کر دیا. کہا جب میں نے حساب لگایا تو یہ وہی وقت تھا جب میں اپنے سر کو زری کے ساتھ لگا کر بیٹھا تھا. قربان ہو جاؤں کریمہ، کتنا بڑا، کتنا دست شفقت تھا. ایسے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں واقعات ہوں گے مراجعین، علماء، بزرگان، فقہا کے قلوب کے اندر جنہوں نے اپنا درد دل آ کر کسی سے نہیں کیا، صرف حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے توسل کیا. اور اس شہزادی نے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. موسی ابن جعفر، آپ کی خدمت میں ہم آپ کو آپ کی بیٹی کا واسطہ دیتے ہیں کہ جس کی عظمت بہت تھی، جس کا مقام بہت بڑا تھا. شہزادی، ہم تو ابھی بھی دستے طلب دراز کر کے بیٹھے ہیں. مسلمانوں کی نگاہیں پہلے بیت کی طرف ہیں، ہم چاہنے والوں کی نگاہیں آپ کے دروازے پر ہے. یہ جملہ پتہ نہیں کس نظم کا ہے لیکن جملہ بڑا پیارا. اونان کے خاک راب نظر کی میاں کنند. خدا نے کچھ لوگوں کو اختیارات دیے ہیں، وہ اگر مٹی کی طرف نظر کرے نا تو وہ مٹی کو کیمیا میں بدل دے. چھ شود یک نگاہی بے ماں کنند. کیا فرق پڑے گا بی بی، آپ ایک نظر ہماری طرف کریں، آپ نے صرف نظر اٹھانی ہے، آپ کی ایک نظر عنایت ہوگی. اس وقت اتنی پریشانی ہے لوگوں کی، سن کر دل بیٹھتا ہے. آنے والے وقت کا خوف و ہراس اب مومنین کے درمیان پھیلنے لگ گیا ہے. شہزادی آپ تو کریمہ اہل بیت تھیں، آپ کا دروازہ ہر خاص و عام کے لیے کھلا تھا. ہم آپ کی زیارت کے پھر سے مشتاق ہیں. پھر سے ہم حرم میں آئیں، آپ کی بارگاہ میں بوسہ دیں، آپ کے در و دیوار پر بوسہ دیں. اس حرم کے دروازے پر بیٹھے ہیں جہاں پر جس بارگاہ سے سب نے سب کچھ لیا. اور بہرحال گفتگو کا اختتام صرف ایک جملے پر کروں. اس جملہ میں نے بزرگوں سے بہت سنا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے سامنے سخاوت کی بات ہوئی. کسی نے کہا
کہ عرب میں حاتم سے بڑا سخی نہیں گزرا۔ دوسرے نے سوال کیا حاتم کی ایسی کون سی سخاوت کی بات ہے جو دوسرے سخیوں میں نہیں ہے؟ کہا حاتم نے اپنے گھر کے 40 دروازے رکھے ہیں۔ سائل پہلے دروازے پر آتا ہے، حاتم دیتا ہے، سائل دوسرے دروازے پر جاتا ہے، حاتم دیتا ہے، تیسرے دروازے پر، حتیٰ سائل 40 دروازوں پر جاتا ہے، حاتم 40 دروازوں سے دیتا ہے۔ جس طرح سے نقل کیا گیا ہے، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کریم آل محمد وہاں تشریف فرما تھے۔ امام علی مقام نے کہا حاتم سے بڑا سخی میرا باپ ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا لیکن ابو تراب کے گھر کا تو ایک ہی دروازہ ہے۔ کہا حاتم پہلے دروازے پر کہیں کچھ کمی کسری رہتی ہے تو سائل دوسرے دروازے پر جاتا ہے، میرے باپ کے گھر میں ایک دروازہ ہے، جب کوئی دستے طلب دراز کرتا ہے میرے بابا اتنا دیتے ہیں کہ اس کی نسلیں مانگنے سے بے نیاز ہو جاتی ہیں۔ بخشی جسے اونٹوں کی قطار ایک گدھا تھا، کیا مجھ سے زیادہ وہ گرفتار بلا تھا؟ حاطف کی ندا آئی کہ محتاج بڑا تھا، دعوائے غلامی اسے کیا مجھ سے سوا تھا؟ بندی کی طرف چشمے عنایت نہیں کرتے، مجرم ہوں میں ایسی کہ حمایت نہیں کرتے۔ آج اصل میرا دل ہے کہ بجائے اس کہ میں علمی اور جو بڑی بڑی باتیں ہیں اس طرح کی بات کروں، خاندان رسالت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دستے طلب دراز کر کے ہاتھوں کو پھیلا کر ایک جملہ کہوں مولا، یہ ہم نے اپنے بڑوں سے بار بار سنا کہ ایک اندھے بھکاری نے آپ کے آگے دستے طلب دراز کیا۔ مولا نے سوال کیا کیا چاہیے؟ کہا اے ابو تراب، اے ابو الحسن، ایک روٹی کا سوال ہے۔ امام نے قمبر سے کہا اس اندھے بھکاری کو روٹی عطا کرو۔ قمبر شاید تھوڑی بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان نہیں کام کرنے کے اس میں ہوتا اور انکار بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کہا مولا روٹیاں تو اب بند گئی، وہ تو کجاوے میں ہیں، یعنی ناقے پر جو محمل ہوتی ہے۔ امیر المومنین نے جب قمبر کا یہ انداز دیکھا تو امیر المومنین بجائے اس کے کہ سخی کا ہاتھ دینے سے کبھی کوتاہ نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ امیر المومنین قیل و قال سے کام لیتے، مولا نے کہا کجاوا دے دو۔ کہا کجاوا تو ناقے پر ہے، کہا ناقہ دے دو، کہا ناقہ قطار میں ہے، کہا قطار دے دو۔ قمبر کے ہاتھ میں اونٹوں کی قطار کی مہار تھی، قمبر نے بے ساختہ مہار زمین پر پھینک دی۔ دیکھنے والوں نے کہا قمبر مہار کیوں پھینک رہے ہو اونٹوں کی قطار کی؟ کہا دریائے سخاوت فرزند ابی طالب اس قدر جوش و خروش میں کہ میں اس بات سے ڈر گیا کہ روٹی کا سوال کیا تھا، کہا کجاوا دے دو، کہا کجاوا ناقے پر ہے، ناقہ دے دو، کہا ناقہ قطار میں ہے، قطار دے دو۔ یہ نہ ہو کوئی پوچھے قطار ناقے کی قطاروں کی مہار کس کے ہاتھ میں، تو جواب ملے قمبر کے ہاتھ میں، تو کہے قمبر بھی عطا کر دو۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا بخشی جسے اونٹوں کی قطار ایک گدھا تھا، ایک روٹی مانگنے والا تھا، مولا اپنے اونٹوں کی قطار دے دی۔ یہاں پر تو ہم اب سب مل کر ایک ساتھ ایک ہی بات بار بار کہہ رہے ہیں، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم۔ سائل کو جھڑکنے کا تو شیوا نہیں بی بی، ایسا تھوڑی ہے ہم آپ کے دروازے پر بیٹھے ہیں، ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے، ہم کہتے ہیں آئے ہیں تیرے در پہ سب لے کر جائیں گے، سب سب سب۔ اور ہم نے تو آپ کے علاوہ بی بی کسی سے مانگا بھی نہیں، ہمیں دوسروں کو دیکھنے کی اور دوسروں سے مانگنے کی عادت نہیں ہے۔ بس پروردگارہ تجھے اس کریمہ اہل بیت کی ولادت کا واسطہ، یا موسیٰ ابن جعفر، آپ کو اس مہینے میں آنے والی آپ کے گھر کے دو ان درخشاں ستاروں کی آمد کا واسطہ، مولا اتنی بڑی خوشیوں کے موقع پر ہم خالی رہ جائیں۔ مولا رمضان گزر گیا، بہت ہی عجیب، بہت ہی اداس رمضان گزرا۔ محرم قریب ہے، اب سب کی نگاہیں محرم کی طرف ہیں، لاکھ آپ دنیا کہہ لے زوم ہے، یہ ہے وہ ہے، آن لائن مجلسیں ہیں، فرش ازا کی تو ایک لذت ہی فرش ازا پر بیٹھنے میں تھی۔ شہزادیوں فرش ازا پر جاتے تھے، بیٹھتے تھے، پرسہ دیتے تھے۔ میں نے 25 شوال کی مجلس کی مناسبت میں کہا نا، فضل کی روایت ہے یا مسمع کی روایت ہے، جو بھی ہے راوی، جسے پہلی محرم کو 8ویں امام نے سوال کیا تھا کہ تم کل رات کہاں تھے، تو کہا مولا ہم میں سے کوئی ایک تھا جس نے چاند دیکھا تھا محرم کا، ہم سب جمع ہوئے اور آپ کی جد کی مصیبت میں عزاداری برپا کی۔
امام نے کہا تم دروازے پر کسی شخص سے ملے، تم ٹکرائے، تم نے اسے پہچانا؟ کہا نہیں مولا، باہر اندھیرا تھا، میں نہیں پہچان پایا۔ امام نے راوی سے کہا وہ میں تھا۔ راوی نے بے قرار ہو کر کہا یا ابن رسول اللہ، اگر آپ ہم روسیاؤں کی عزاداروں کی مجلس میں آ گئے تھے، خدا کی قسم آپ وارث پرسا تھے، آپ کو آنا چاہیے تھا، آپ صدر مجلس میں بیٹھتے، ہم آپ کو پرسا دیتے۔ امام نے کہا میں صدر مجلس میں آنا چاہتا تھا، میں نے دیکھا مجھ سے پہلے صدر مجلس میں میرے جد امجد رسول اللہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، امیر حسن مجتبی اور سید الشہداء ہیں۔ پروردگار عزاداریوں کے دن قریب آ رہے، عزادار اپنے عزاخانے سجانا چاہتے ہیں۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، اس کریمہ اہل بیت کے صدقے میں، اس امہ سعادات کے صدقے میں کہ جن کی عظمت اور مقام بہت بڑا تھا۔ روایات کہتی ہیں جب صحابہ کی سرزمین پر بنو عباس کے سپاہیوں نے حملہ کیا اور شہزادی نے دیکھا کہ کچھ وہ محرم مرد حضرات، بھتیجے اور بھائی اور جو جن کے ساتھ آئی تھیں مدینہ سے، ان میں سے کچھ شہید ہو گئے، تو کہا میں نے اپنے بابا سے سنا یہاں قریب کہیں شہر قم ہے، ہمارے چاہنے والوں کا شہر ہے، مجھے وہاں لے جاؤ، شہزادی میں قربان ہو جاؤں۔ آپ نے پشت ناقہ سے دیکھا کہ جب کوئی گرتا ہوگا تو کس قدر بے بسی کا عالم ہوتا ہوگا، لیکن آپ نے کہا مجھے سرزمین قم پر لے جاؤ، میں نے سنا ہے بابا سے وہ چاہنے والوں کا شہر ہے۔ میرا سلام آپ کی بھی پھوپھی زینب کبریٰ پر کہ جو کربلا میں ساری مصیبتیں دیکھ کر یہ نہیں کہہ پائی کہ یہاں سے مجھے کوفہ لے جاؤ، میرے بابا کا شہر ہے، یہ نہیں کہہ پائی کسی سے وہاں میرے بابا کی قبر ہے، میں اپنے آپ کو قبر پدر پر گراؤں گی اور گریہ زاری کروں گی۔ پروردگارا اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگارہ بحق کریم اہل بیت، بحق ثامن الحجج امام رؤوف علی ابن موسیٰ الرضا مولودین زیقات کے صدقے میں پروردگارہ ہماری سب سے بڑی حاجت، ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ خدایا زمین کے اوپر بڑی گرمی ہے، نہ جانے زمین کے اندر کیا عالم ہوگا، زمین کے ان خاک نشینوں کا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس نور کا، اس بیت النور کا جس میں شہزادی فاطمہ معصومہ نے 17 دن قیام کیا، اور وہ اس بی بی کے قدوم کی برکت سے آج بھی بیت النور کہلاتا ہے۔ ہمارے مرحومین کی قبروں پر خصوص میں اپنے والدین کے لیے دعا گو ہوں، ان کی قبروں پر اپنی نور، اپنی رحمت، اپنی مغفرت کی بارش نازل فرما۔ پروردگار ان کی قبروں کو ٹھنڈا اور سلام بردم و سلام، جس طرح تم نے آگ کو ابراہیم کے لیے گل و گلزار کے، اس طرح سے ہمارے مرحومین کے لیے ان کی قبروں کو گل و گلزار قرار دے، بہشت برزخی کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے۔ پروردگارہ ہمیں، ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے۔ جس جس التوا سے دعا کہا پروردگارہ، ہم نام یاد رکھتے ہیں کبھی نام بھول جاتے ہیں، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ملتمسین دعا ذوی الحقوق کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ ایک مومنہ پریشان ہیں، انہوں نے خصوصی التماس سے دعا کا کہا ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ کریم ہے آل محمد جناب فاطمہ معصومہ کا، اس مومنہ کو ہمارے لسنرز میں سے، ہمارے نجفی کے ریگولر ممبرز میں سے جو بھی اگر کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔